فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یہاں پر فکر آخرت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آج تمہارے پاس موقع ہے، آج نیکی کر لو، صدقات و خیرات کر لو، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو تب کوئی خیرات نہیں کر سکے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کر سکے گا، نہ کوئی نیکی کر سکے گا۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آج جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ کر لیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تو دوستی کام آ جاتی ہے کہ یار چلو مجھے کوئی ڈز لگ گئی، میرا کوئی نقصان ہو گیا تو میرا دوست جو ہے وہ مجھے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، میرے والد کھڑا کر دیں گے، میرا بھائی کھڑا کر دے گا، یا کوئی دنیاوی سفارش کر دے گا تو میرا نظام چل جائے گا۔ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے، آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ دنیاوی دوستیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں تو دوستیاں چھوڑ کے ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، جو سب سے قریبی رشتہ ہے میاں بیوی والا رشتہ، وہ بھی بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے کہ بھائی آج تو اپنی اپنی پڑی ہے، ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دنیاوی چیزوں کو آخرت پر گمان کرتے ہوئے ایسا کام نہ کریں کہ یہ سمجھیں کہ آخرت میں جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آخرت میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سفارش کرنے کا اختیار دے، وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کام آ سکتی ہے، لیکن یہ دنیاوی دوستیوں پر بھروسہ کر کے آخرت کے سے نظر چرانا یہ اچھی بات نہیں۔ اور رب نے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ یہ تعریف ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ہٹ کر بھی ہر ایسی چیز جس کو اس کی جگہ سے ہٹ کر استعمال کیا جائے، یہ کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کافروں کا ایمان کی جگہ پر کفر رکھنا، اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کی جگہ پر اگر وہ کفر رکھیں گے تو یہ ان کا ظلم ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ نیکی کریں، گناہ نہ کریں، تو گناہ کرنا ان کی جانوں پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس طرح کے کسی بھی ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں، تقریباً ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ آج اس کا ترجمہ اور تفسیر ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھ کر جب پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی۔
اور وہی ہے بلند بڑھائی والا۔ یہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ۔ تفسیر یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے مالک ہونے کا بیان ہے، اس کے اکیلا ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ساتھ میں یہ مضمون بھی ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کا لائق کہ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیونکہ مشرک لوگ جو ہیں وہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ بتوں کی کرتے ہیں، یہ چاند سورج کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، دریاؤں پہاڑوں کی کرتے ہیں، جانوروں کی کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو رب نے بنایا۔ یہ ساری چیزیں زمین و آسمان کی اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو رب نے بنایا، تو جس نے بنایا اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ ان کی پوجا کی جائے۔ عبادت کرنے کا لائق جو ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پورے جہان میں اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کے حکم کے بغیر، جیسے عموماً ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کی سیکورٹی بڑی سخت ہے، وہاں پر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ حقیقتاً چڑیا کیا مچھر بھی پر نہیں مار سکتا اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی اس پوری نظام کائنات کا نظام چلتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اور شفاعت کے بارے میں اس کے اندر مضمون ارشاد فرمایا کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، قیامت کے روز کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اجازت دے دے۔ پھر علم کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ساری کائنات میں جتنا علم ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ہاں وہ جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ جیسے فرمایا کہ اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، علم جتنا وہ چاہے کسی کو عطا فرمائے، کسی نبی کو دے، کسی ولی کو دے۔ تو جب وہ عطا فرماتا ہے تو اس کے عطا فرمانے پر ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے بھائی نہیں جی نہیں، یہ تو ان کے پاس کیسے علم غیب ہو سکتا ہے۔ بھائی جب اللہ عطا فرما رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کلام کرنے کی؟ اللہ تو دے سکتا ہے نا، مالک حقیقی ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک ہے، تو وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کائنات کے اسرار و رموز ہیں۔ آج ہم سائنس پر اعتبار کر لیتے ہیں، اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس علوم کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ سائنس پر تو ہم اعتبار کر لیتے ہیں جی، کائنات کے وہ اسرار و جناب ہم کہتے ہیں جی سمندر کے اندر وہ اتنی ساری مخلوقات ہیں، اور سائنس جناب اتنی مخلوقات کو جان گئی ہے، اتنی مخلوقات رہتی ہیں۔ تو جب سائنس جان گئی ہے تو اللہ کا نبی نہیں جان سکتا؟ سائنس جان سکتی ہے، اللہ کا ولی نہیں جان سکتا۔ اللہ کے ولی کے پاس بھی جو علم ہے، سائنس کے پاس بھی ایک علم ہے نا، وہ علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ایک ولی اور ایک نبی کے پاس جو علم ہے وہ کس کا عطا کرتا ہے بھائی؟ تو جب سائنس کو عطا ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو عطا نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء کے علم پر ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت اور وحدانیت کے بہت سارے مسائل اور اسرار و رموز بیان کیے ہیں، جو اس میں جتنا غور کرتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اس میں آگے چلا جاتا جائے گا۔ آیت الکرسی کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی لمبا ہونے میں نہیں، اس کی عظمت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اور پھر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم آیت ہے، بڑی آیت بھی ہے اور عظیم آیت بھی ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ کے پاک فرشتے اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کی، کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے ہی مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم علیہ السلام نے اس کے بے شمار فضائل و برکات جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔